اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات بار تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہے حضرت اور ان کے آل پاک پر۔ پروگرام خاندان فقاہت میں آج جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے، شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و نورہ مرقدہ الشریف، اسلام کا یہ عظیم شہید اور مکتب کا عظیم شہید اور خاندان شریف شیرازی کے چشم و چراغ، اور جس عنوان سے اور جس زمانے میں انہوں نے کوششیں کی مکتب تشیع کو گسترش اور اس کی ترویج کے عنوان سے، یقیناً ان کارناموں میں سے عظیم کارنامہ حتیٰ مدارس کی تعمیر، مؤسسات کی تعمیر اور علمی اور مذہبی مراکز کی تاسیس اور جنت البقیع کے لیے اور ان کی نوسازی کے لیے کوششیں آپ کی زندگی کے وہ شاہکار اور وہ کارنامے ہیں کہ جس کو کوئی بھی مذہب شیعہ کا کوئی بھی شخص اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ شہید کے زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں، خود آپ کی علمی خدمات، آپ کی تدریس کے اعتبار سے خدمات، تبلیغ کے اعتبار سے خدمات اور مذہب پر آنے والے خطرات کا، جس میں سے اس زمانے میں کمیونزم جو آج بھی بہرحال اس کے افکار موجود ہے، تقریباً تمام ممالک میں موجود ہے، لیکن اس زمانے میں جس طریقے سے یہ وارد ہوئے تھے خود عراق میں، اور یہ ایک طویل عرصہ تھا، یعنی کافی علماء کرام کے زمانے میں ہم جو ہے ان کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کمیونزم کے افکار موجود تھے، اور خود ان کے والد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو مشہور فتویٰ صادر کیا تھا کربلا معلیٰ میں کمیونزم کے اعتبار سے، تو اس عنوان سے ہر زمانے بہرحال یہ افکار رہے، اور اس میں سے ایک یہ جو جس شخصیت کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، مجاہد اسلام حضرت آیت اللہ شہید سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت محو گفتگو رہیں گے، حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور رابطہ بھی ان کے ساتھ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی پوری ٹیم نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے آپ حاضر ہوئے۔ میں قبلہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور آپ کی اجازت سے سوالات کی طرف آنا چاہوں گا، اور میرا پہلا سوال خود شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی کے عنوان سے ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ کن الفاظ میں آپ ان کی زندگی کو تعریف فرمائیں گے؟ بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شکریہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہمارے لیے، اور ناظرین کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ اور سید آیت اللہ حسن شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی شہادت کے تاریخ ہے 16 جمادی الثانیہ، لہذا اس عنوان سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے اور اسی عنوان سے یہ گفتگو ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایک مختصر ہم تعارف یا زندگی نامے کے عنوان سے یہاں پر پہلے ایک مختصر بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے فعالیت کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔
سید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی علیہ الرحمہ جی، ان کی ولادت عراق میں کربلا معلیٰ میں سن 1935 ہجری میں ہوئی، جو تقریباً قمری اعتبار سے 1354 ہجری لکھی گئی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد چونکہ ان کے والد بزرگوار کا قیام کربلا میں تھا اور ابتدائی دور وہ والد بزرگوار کے ساتھ کربلا ہی میں گزارا، جی، سید مہدی شیرازی تعلیمی غرض سے شہر نجف کی طرف منتقل ہوئے، اور جو تعلیم کا آغاز ہے وہ شہر مقدس نجف میں ہوا ہے۔ صحیح۔ اور اس حوالے سے جو اساتذہ ہیں اس میں بھی 3 نام جو بزرگ علماء کے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے شخصیتوں کے حوالے سے اشارہ کیا ہے کہ عام طور سے بہرحال ابتدائی جو استاد ہوتے ہیں یا وہ خود اتنے مشہور نہیں ہوتے، لہذا نام نہیں ذکر کیا جاتا کہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں وہ خود ہی بیان کر سکتی ہیں، ورنہ بعد والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ لہذا جو بزرگ اساتذہ ہیں، یعنی جنہوں نے گویا بعد میں گویا تعلیم دی ہے، ان میں خود ان کے والد بزرگوار سید آیت اللہ سید مہدی شیرازی حفظ رحمہ اللہ، اور ان کے بڑے بھائی سید محمد حسین حسینی شیرازی علیہ الرحمہ، آیت اللہ سید ہادی میلانی علیہ الرحمہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ آیت اللہ سید محمد حسینی شیرازی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بھی ہم نے پہلے گفتگو کیا، اس میں اشارہ کیا تھا کہ کربلا میں اور عراق میں جب باسی حکومت کا چلن ہوا تو اس کے بعد پھر اختلافات کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ملی، مہلت نہیں ملی، اور وہاں سے ہٹنا پڑا، اور وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے پہلے سیریا گئے ہیں۔ لہذا عراق کے بعد جو ہے وہ سیریا کا مرحلہ ہے، پھر سیریا کے بعد سیریا اور لبنان کا قیام تقریباً ایک ہی دوران رہا ہے، اور اسی دوران لبنان ہی میں قیام کے دوران وہ سال کی جس سال شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت ہوئی، اور انہی کی شہادت کے عنوان سے کسی مجلس میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے کہ باسی 2 کارندوں نے، 2 مزدوروں نے یعنی گولی مار کر شہید کر دیا، موٹر سائیکل سوار تھے اور انہوں نے گولی مار کر شہید کر دیا، اور بعد میں صدام حسین کے سیکریٹری نے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ قتل ڈائریکٹ صدام حسین کے حکم سے ہوا تھا، یعنی اس قتل کو خود اسی نے انجام دلوایا تھا۔ اور اس کے بعد لبنان میں شہادت کے بعد جنازہ وہاں سے قم آیا، اور قم میں بھی بہت ہی بہترین انداز میں اور شاندار انداز میں کوئی استقبال ہوا، اور قم میں جنازے کی تشریح کی گئی، اور تشریح کے بعد حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں شہید سید حسن شیرازی علیہ الرحمہ کو دفن کیا گیا، اور قبر آج بھی وہاں پر محفوظ اور معلوم ہے۔ صحیح قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مختصراً ان کی زندگی کے تمام ہی پہلو پر تقریباً اشارہ فرمایا، اور میں ایک سوال یہاں پر اس عنوان سے کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے ہر عالم دین ان کے کوئی علمی آثار اور علمی کارنامے ہوا کرتے ہیں، تو علمی اعتبار سے شہید کے کیا خدمات ہے اور ان کا علمی سفر کیسا رہا، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، علمی حوالے سے، علمی آثار کے حوالے سے بہرحال یعنی کافی کوششیں ہیں کہ خود عراق میں مکتوب آثار کے حوالے سے مجلات اور میگزین وغیرہ کے حوالے سے بھی کافی کوششیں پائی جاتی ہیں، اور ان کی گویا ادارت اور مدیریت کیا ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ جو خود اپنے قلمی آثار انہوں نے چھوڑے ہیں، ان میں ایک کتاب اور بعد میں جو موسوعہ کے نام سے مشہور ہو گئی کہ ایک انسائکلوپیڈیا بنا دی گئی، کیونکہ سارے کتاب کا عنوان ایک تھا، 26 جلد کتاب
جن کو موسوعۃ الکلمہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ ایسے گویا بیانات ہیں مثلاً تمام معصومین علیہ السلام کے بیانات کو انہوں نے ذکر کیا ہے، یا دیگر یعنی غیر معصوم کی بھی، کہ کل 26 جلدیں تھیں معصومین علیہ السلام کے پیغام سے متعلق، یعنی 14 معصومین کے پیغامات اور دیگر شخصیتوں کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور خاندان عصمت و طہارت کی دیگر شخصیات کے بیانات اور ان کے گویا احادیث کو اس طریقے سے اکٹھا کیا کہ ایک مجموعے کے عنوان سے 26 جلدوں کو موسوعۃ الکلمہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ قرآنی موضوعات پر بھی 4 جلد کتابیں پائی جاتی ہیں. کیونکہ بہت سارے آثار مکتوب بھی نہیں، یعنی شائع بھی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ شاید یعنی اندازہ نہیں اس بات بازار میں کتنے موجود ہیں اور کتنے نہیں موجود ہیں. لیکن بہرحال قلمی آثار اس حد تک پائے جاتے تھے کہ بعض نشر ہوئے اور بعض نشر سے رہ گئے لیکن موجود ہیں، جو علمی خاندان ہے لہذا وہاں پر محفوظ رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ تقریباً یہ جو دور ہے ان کا، یعنی 20ویں صدی کا دور، اس میں پھر تقاریر کا سلسلہ تھا اور اس طریقے سے یعنی جس میں آواز بھی محفوظ ہو سکتی تھی. اس وقت ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، کیسٹیں ہوتی تھیں. یہ تقاریر وغیرہ بھی محفوظ ہیں بہت ساری، جو شاید آج بھی ان کے یعنی خاندان میں یا ان کے مکاتب وغیرہ میں موجود ہیں، اور تقاریر بھی اس طریقے سے پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یعنی علمی کام میں بہرحال جو مصروفیت تھی اس میں تدریس کا سلسلہ کہیں ذکر نہیں کیا گیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید سفر زیادہ کرنے کی وجہ سے اور بعض دیگر جو ثقافتی مصروفیات تھی اس کی وجہ سے کوئی مستقل تدریس کا ذکر نہیں پایا جاتا ہے. صحیح. قبلہ ایک سوال اس عنوان سے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کافی سارا سفر رہا ان کی زندگی کا اور مختلف ممالک میں ان کا سفر رہا، تو ثقافتی اور فرہنگی اعتبار سے ان کی کیا کارنامے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی، یہ موضوع بہرحال شہید کی زندگی میں چونکہ بہت وسعت رکھتا ہے اور تقریباً مستقل طور پر 3 ملک کا ذکر کیا جاتا ہے ثقافتی فعالیتوں کے عنوان سے، کہ ابتدائی جو دور عراق میں تھا وہاں پر بھی کافی فرہنگی اور ثقافتی کام انہوں نے انجام دیا، اور اس کے بعد پھر سیریا گئے، وہاں پر بھی، اور لبنان میں اسی دوران آنا جانا رہا، وہاں پر بھی قیام کے دوران کافی اس قسم کی فعالیتیں ہیں. لہٰذا ایک سلسلے سے ہم پہلے عراق سے شروع کرتے ہیں کہ عراق میں قیام کے دوران انہوں نے بہت ساری کوششیں، یعنی 5-6 مجلات اور میگزین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس زمانے میں ماہانہ نشر کیے جاتے تھے. اس میں سے ایک اجوبۃ الاستفتاءات کے عنوان سے، یعنی مذہبی سوالات کے جوابات ہر مہینے منتشر کیے جاتے تھے، اور وہ بہرحال ایک ضرورت کے مطابق جس قسم کے سوالات بھی اس زمانے میں شائع اور رائج تھے وہ، اور خاص کر عراق کا ماحول آپ نے جیسا اشارہ کیا کہ شیوعیت اور جو کمیونزم تھا اس نے کافی عراق کو متاثر کر کے رکھا تھا. اور پہلے اس حوالے سے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی اشارہ کیا ہے کہ کمیونزم نے بہرحال اپنی چھاپ ابھی تک ہمارے سماج پر چھوڑی ہے، کافی حد تک لوگوں کے دین اور ایمان کو کھوکھلا کر دیا تھا، کہ جس کے بقایا یا جس کو کہا جائے وہ کچھ برے اثرات آج بھی سماج میں پائے جاتے ہیں. اگر آج ہم روشن فکری کی لہر اپنے سماج میں دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ کمیونزم کی بیماری کے یہ اثرات ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں، جو روشن فکری کے نام سے آج وجود میں آتے ہیں. بہرحال اس قسم کے سوالات اور ان کے جوابات کے عنوان سے قرآن بہرحال ایک محوری کتاب ہے ہماری، اور ایک اصل ہے ہمارے سماج کی اور دین اسلام کی. اس کے حوالے سے القرآن یہدی اس عنوان سے ایک میگزین، ایک رسالہ گویا یہ بھی ماہنامہ چاپ ہوتا تھا کہ جس کو جو ہے وہ
جس کی ادارت اور مدیریت ان کے ہاتھ میں تھی جی. اور اس کے علاوہ اعیان الشیعہ کے نام سے ایک میگزین انہوں نے ترتیب دی تھی کہ جس میں علماء اور شخصیتوں کا تعارف کروایا جاتا تھا. اور یہ بہرحال شاید یہ سلسلہ آج کم ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں ہے کسی حد تک، لیکن یہ ایک سماجی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی شخصیتیں ہمارے یہاں قابل استفادہ ہوں یا جن شخصیت کے ایسے اثرات پائے جاتے ہوں کہ جس سے لوگ اور سماج استفادہ کر سکتا ہو، تو ایک بہرحال ادارہ بنا کر یا جیسے بھی ممکن ہو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کو برازندہ کریں، ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ شخصیتیں پہچانی جا سکیں. آج بہرحال یعنی ایک ایسا زمانہ ہے کہ مثلاً جو شخصیتیں ہیں ممکن ہے کہ جن کے قلمی آثار ہوں وہ سامنے نہ آ سکیں، جبکہ اگر کوئی انسان بول رہا ہے، کوئی انسان جو ہے تقریر کر رہا ہے یا مجلس پڑھنے کی صلاحیت ہے، تو وہی بول رہا ہے جو قلم والا لکھ رہا ہے، ورنہ اس کے پاس بھی کوئی اپنے میٹر ہوتے نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال اتنی زحمت نہیں کرتا کہ اس قلمی جس کو کہا جائے خدمت انجام دینے والے کا تعارف کرا سکے. اور یہ بہت اہم یعنی گویا بنیادی کام تھا کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیا، اور اعیان الشیعہ نام سے یہ رسالہ عراق میں نکالتے تھے اور اس میں شخصیتوں کا تعارف پیش کرتے تھے. بے شک. اس کے علاوہ صوت المبلغین نام کا رسالہ تھا. یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال حوزات علمیہ میں جو جوان نسل ہوتی ہے وہ اس کے پاس اپنا ایک شوق ہوتا ہے کہ آگے بڑھیں. اس شوق کے لیے کچھ نہ کچھ تشویقی چیزیں اگر موجود ہوں تو پھر وہ آگے ان کا یعنی حوصلہ بڑھتا ہے. مثلا ایک انسان اگر مقالہ لکھتا ہے تو 50 مقالے لکھ کے اکٹھا نہیں کر سکتا اس انتظار میں کہ جب کوئی موقع ہوگا تو چاپ ہوگا. لیکن اگر 2 صفحہ کسی نے لکھا اور یہ کہیں پر شائع ہو جائے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی یعنی ابھی شاید ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یعنی نہ کے برابر ایسی کوششیں ہیں کہ اس کو لوکل اور جس کو کہا جائے چھوٹے پیمانے پر بھی کم سے کم ہمارے جو جوان طلاب ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور کہ مثلا اگر کوئی لکھ رہا ہے تو کوئی ایک چھوٹا موٹا رسالہ مجلہ ہو کہ جو نکل رہا ہو اور لوگوں کے درمیان آئے تو لکھنے والے کی تشویق ہو تاکہ آگے بڑھ کر یہ جو ہے وہ اس کی جو قلمی خدمات ہیں وہ اس سے لوگ استفادہ کر سکیں. ورنہ یہ کہ کسی نے لکھنا شروع کیا اور اس قسم کی کوئی تشویق نہیں ہوئی تو پھر آگے اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اور بہرحال قلم ایک بہت ہی مضبوط ذریعہ ہے آج یعنی آج ملٹی میڈیا کے طور پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ نہیں، قلم سے مضبوط وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قلمی آثار تادیر باقی رہنے والے ہیں. یعنی زمانے میں گویا محدود نہیں ہوتے بلکہ باقی رہتے ہیں اور آئندہ بھی نسلیں استفادہ کر سکتی ہیں. اسی لیے میں اطہار علیہ السلام نے بھی علم کو کتابت کے ذریعے مقید کرنے کی تاکید کی ہے. بے شک. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ بسم اللہ سوریا کا ہے کہ جب سیریا جاتے ہیں، سیریا میں جانے کے بعد ایک سب سے اہم اقدام جو تھا وہ حوض سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی تاسیس ہے. اور اس جہت سے بہرحال بہت ہی عظیم کام تھا اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کیا کہ وہاں پر حوضے کی تاسیس کیا اور حوضے کے ساتھ جو بھی حوضے کی ضروریات تھی جیسے طلاب کے لیے مسکن کا انتظام اس کی تاسیس کیا، پھر جو ہے وہ اساتذہ کے لیے مسکن کا انتظام اور جو مجرد طلاب ہوتے تھے ان کے لیے ہاسٹل کا انتظام، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پر انجام دیا. اور پھر درس و تدریس کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار مقدس کے کنارے حجرے کا انتظام کیا کہ جس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے. یہ سیریا کا ایک بہت بڑا سیریا میں یہ بہت بڑی خدمت تھی اس حوالے سے کہ جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. بہرحال سیریا کے حالات خراب ہونے کے بعد کسی حد تک جو ہے وہ یہ سلسلہ کمزور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، ابھی بھی طلاب وہاں پر استفادہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے دوبارہ بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پروردگار عالم انشاءاللہ کامیاب کرے اور یہ انشاءاللہ بھی
انشاءاللہ۔ جی قبلہ، آخر میں اگر ایک سوال اس عنوان سے کروں کہ ہم لوگوں کے کیا سبق ملتا ہے علماء کرام مخصوصاً آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی جیسے شخصیات سے، اس پر اگر آپ مختصراً 1 منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ دیکھیں، یہ ایک بس یہی ہم کہیں گے کہ انہوں نے جس میدان میں بھی مناسب سمجھا، یا بہرحال ان کے بہتر علم میں رہا ہوگا کہ جہاں پر بھی ان کو موقع فراہم ہوا انہوں نے خدمت سے دریغ نہیں کیا۔ انسان کو اپنے کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لائق خدمت آئے تب، بلکہ جو خدمت کا موقع ہو انسان انجام دینا شروع کرتے، یہی حقیقی خدمت ہے۔ بے شک بے شک، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نہایت ہی تہ دل سے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پر شہید کے مختلف زندگی کے مختلف نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے حیات شہید حضرت آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و نور اللہ مرقدہ کے عنوان سے، اور ان کے زندگی کے مختلف عنوانات سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اور اس عنوان میں جو ہے یہ چیز آخر جو انہوں نے پیغام دیا، بہت ہی مہم بات ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہوگی تو اس وقت جو ہے میں خدمت کروں گا، وگرنہ میں جو ہے وہ بیٹھا رہوں گا، بلکہ انسان کو جو بھی موقع فراہم ہو جائے اسے استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ انسان کو جہاں پر بھی موقع ملے، مثلا حوزوی اعتبار سے ایک شخص ہے کہ جو رسائل مقاصد بھی پڑھا سکتا ہے، کفایہ بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن کسی ایک ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں ان کو مبتدی طالب علم ملے، مثلا یہ حوزوی کی مثال ہے، تو انسان جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں تو اعلیٰ سطح کا استاد ہوں تو اس قسم کے چھوٹے بچوں کو میں کیا پڑھاؤں گا۔ تو جو موقع ملے یقیناً اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے اعتبار اگر دوسرے عنوان سے ایک شخص ہے، مثلا وہ انجینئر ہے، کوئی ایسی چیزیں بناتا ہے وہ کہ جو دنیا میں آج کی اس دنیا میں مؤثر ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی جگہ پر موقع مل جاتا ہے کہ جہاں اس کے اس معیار کا کام نہیں ہے، ابتدائی کام ہے، کر سکتا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے جو اللہ نے توفیق دی ہے خدا کے لیے جو کر رہا ہے کام۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کر رہا ہے تو اس کو انجام دینا چاہیے، اللہ نے اس کو وہی پر رکھا ہے تو اسی اعتبار سے ان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، ایک خطیب ہے، تبلیغ کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کی فکر کچھ اور ہے، لیکن لوگ اس کو اس فکر کے نہیں مل رہے، ان کی گفتگو کے لائق نہیں ہے یہ مجمع، تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ ابتدا سے جو ہے ان کو پڑھانا شروع کر دیجئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی ضروری اور لازمی ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمیں شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر بھی ان کو خدمت کا موقع ملا انہوں نے کوشش کی، اور حتیٰ یہاں تک کہ بقی کے عنوان سے بھی ان کے بہت سارے خدمات تھے۔ جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد وہ معاملات پھر وہاں پر نہ رہے، لوگوں نے جو ہے وہ مداخلت کی اور اس سے معاملات خراب ہوئے، وگرنہ حتیٰ وہابیت کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے اخلاق اور دلائل کے ذریعے سے ان کو قانع کرنے کی کوشش کی تھی، جو کافی حد تک جو ہے وہ مؤثر بھی ثابت ہو چکی تھی۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔